وآل محمد ووجه فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وسلم على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين والصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين درود بجي محمد بارگاہ خدائے حسین سے طالب دعا ہوں کہ پروردگار آپ تمام مومنین اور مومنات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں حاجات لے کے آئے ان کے حاجات کو پورا فرمائیں مشکلات رکھتے ان کی مشکلات کو دور فرمائیں جو بیمار ہیں خصوصاً جنہوں نے سفارش کے بارے لہا بیمار کربلا کے واسطہ شفائی کامل و عاجلہ نصیب فرمائیں خدایا اب ظلم اور برداشت نہیں ہوتا منجی عالم بشریت امام الزمان ارواحنا فدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے مولا کی تعجیل ظہور کے تعجیل کے لیے اور اپنی توفیقات خیر کے لیے صلوات بھیجے محمد بغیر مقدمے کے گفتگو کی طرف بڑھ رہا ہوں تاکہ سلسلہ نہ رکیں ماشاءاللہ اچھے سننے والے ہیں تو کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ بات یہ اعتراف کروں کہ جہاں پہ صاحب ذوق افراد بیٹھے ہو تو پھر وہاں پہ جملوں کا صرف کرنا اچھا لگتا ہے تو وہاں پہ جملوں کا صرف کرنا اچھا لگتا ہے
یہ خدائے حسین کا عظیم احسان ہے، یہ خدائے حسین کا عظیم احسان ہے کہ جس نے حسین کے صدقے میں ہمارے دلوں کی دھڑکنوں پر یا علی لکھا۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنوں پر یا علی لکھا، ہمارے سینوں پر یا حسین لکھا، اور ہمارے بازوؤں پر یا عباس لکھا، اور ہمیں اس کائنات بے امان میں حصار فرش عزا میں رکھ کر پرچم عباس کے سائے میں جینا سکھایا۔ یہ اتنا عظیم احسان ہے، اتنا عظیم احسان ہے یہ کہ اگر انسان کو عمر حضرت نوح بھی مل جائے اور وہ 950 سال کی عمر سجدے میں گزرے اور سجدے میں شکر خدا کرے، تب بھی اس عظیم شکر کا ہم شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ اتنا عظیم احسان، اتنا عظیم احسان۔ حضرات، یہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو محدثہ ہے، جو محدثہ ہے، مطہرہ ہے، حور الانسیہ ہے، فاطمۃ الزہرا ہے، اس بی بی کے نالین پاک کی گرد کے صدقوں ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کشکول طلب میں علی و اولاد علی کی محبت کے گوہر ڈال دیے ہیں۔ کاتب تقدیر نے ہماری تقدیر کی کتاب پر، ہماری تقدیر کی کتاب کے ہر ورق پر یا حسین لکھا۔ یہ آسمان فرش عزا کا صدقہ ہے۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آسمان فرش عزا کا صدقہ ہے، ورنہ ہم جیسے پستیوں کی اوقات یہ کیا تھی؟ ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کی حیثیت کیا تھی؟ یہ تو آسمان فرش عزا کا تصدق ہے کہ اس فرش عزا کے تصدق میں ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کے ساتھ آسمان سے فرشتے جوق در جوق نازل ہوتے ہیں اور عزائے حسین میں ہم سے ہمزانو ہو کر بیٹھ کے مجلس حسین سنتے ہیں۔ ورنہ ہم بستیوں میں رہنے والوں کی حیثیت کیا تھی؟ یہ تو آسمان فرش عزا کا تصدق ہے، آسمان فرش عزا۔ اگر میں یہاں پہ آپ کو آسمان کا معنی بتاؤں، لغت شیعہ میں آسمان کہتے اسے ہیں محبت کی زبان میں، لغت شیعہ میں آسمان کہتے اسے ہیں جسے نالین محمد رون دے۔ توجہ چاہتا ہوں، لغت شیعہ میں محبت کی زبان میں آسمان کہتے اسے ہیں جسے نالین محمد رون دے۔ محمد وہاں پر بھی گئے، محمد یہاں پر بھی آتے ہیں، مگر ان دونوں آسمانوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ جب وہاں گئے تو نالین سمیت گئے، جب یہاں آتے ہیں تو نالین اتار کر آتے ہیں۔ دونوں آسمانوں میں فرق اتنا ہے کہ جب وہاں پر گئے تو نالین سمیت گئے، لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں تو نالین اتار کر آتے ہیں۔ اتنا عظیم احسان خدائے حسین کا، اتنا عظیم احسان خدائے حسین کا کہ جس نے ہماری رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کے اندر باپ کے خون سے اور ماں کے شیر سے زیادہ علی کی محبت کو روا دوا کر دیا۔
के खून और माँ के शीर से ज्यादा अली की मोहब्बत को रवा दवा कर दिया है। इतना अजीम एहसान, ये कोई आम फर्श नहीं है, ये कोई आम फर्श नहीं है। इसीलिए तो कहा कि मुस्तफ़ा जब आते हैं तो नालें उतार कर आते हैं, वरना मुस्तफ़ा वहां पर भी गए। बात से बात निकल रही है तो क्या मेराज थी वो, अजीब मेराज थी वो, अजीब मेराज थी वो। अली की अजमत के लिए यही काफी है कि मुस्तफ़ा मेराज पर अगर अली को पर्दे के पीछे से देखे तो मुस्तफ़ा की मेराज हो जाती है। मुस्तफ़ा की मेराज हो जाती है। उसूल काफी में है कि जब मुस्तफ़ा मेराज से लौट कर आए हैं तो अली से कहा कि अली बताऊं कि मैंने मेराज पे क्या क्या देखा। इससे पहले कि मुस्तफ़ा आगाज करे कि मैंने यहां पर ये देखा, मैंने यहां पर ये देखा, मैंने यहां पर ये देखा, अबुल हसन मुस्कुरा कर कहने लगे, या रसूल खुदा अगर इजाजत हो तो मैं कहूं। इजाजत हो तो मैं कहूं कि आपने यहां पर ये देखा, आपने यहां पर ये देखा। मुस्तफ़ा ने कहा मेराज पे मैं गया था, बता आप रहे हैं वो कैसे। अली ने कहा मैं यही से देख रहा था। मैं यही से देख रहा था। इमाम के मकाम को समझे। एक जुमला अर्ज करूं आपकी खिदमत में। इमाम वो नहीं होता कि एक वक्त में यहां पे हो वहां पे ना हो। वो इमाम ही नहीं होता कि एक वक्त में यहां पे हो वहां पे ना हो। सूरह हदीद, वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। तुम जहां पर भी रहो वो तुम्हें देख रहा है। तो जरा तफसीर उठाकर देखें कि जिस तरह खुदा देखता है इमाम भी देखता है। वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। तुम जहां पे भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन याद रखो अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा? इसीलिए तो रिवायत में है कि हर हफ्ते सोमवार और जुमरात वाले दिन हर मोमिन का नामे अमल इमाम ज़मान के सामने पेश होता है। तो इमाम उसे कहते हैं कि जो एक वक्त में यहां पर भी हो वहां पर भी हो। इसीलिए तो सुबह हुई, मदीने की गलियों में झगड़ा हो रहा था, 39 बंदों में झगड़ा हो रहा था। तवज्जो है ना। सिर्फ इस जुमले की तायीद के लिए कि इमाम वो नहीं होता कि यहां पे हो वहां पे ना हो। ये रिवायत पेश कर रहा हूं कि सुबह हुई, मदीने की गलियों में झगड़ा हो रहा था। 2 बंदों में ना, 3 बंदों, 39 बंदों में झगड़ा हो रहा था। मसला क्या था? झगड़ा हो रहा था कि अली कल मगरिब के बाद मेरे मेहमान थे। झगड़ा ये हो रहा था कि अली कल रात मगरिब के बाद मेरे मेहमान थे। वो कह रहा था मेरे मेहमान थे, वो कह रहा था मेरे मेहमान थे। 39 बंदों में झगड़ा हो रहा था। कहा कि मसला हल नहीं हो रहा, चलिए रसूल के पास चलते हैं। आ गए, रसूल की खिदमत में बैठे थे, झगड़ा हो रहा था। रसूल ने कहा मसला क्या है? कहा कि मसला ये है कि ये कह रहा है कि अली कल रात मगरिब के बाद मेरे मेहमान थे। उसने कहा मेरे मेहमान थे, उसने कहा मेरे मेहमान थे। रसूल ने कहा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, कल रात अली मेरे मेहमान थे। सिर्फ इमाम की अजमत को समझे आप। वाह 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 वाह। कल रात
علی میرے مہمان تھے. 39 بندوں نے کہا مسئلہ حل کرنے کے لیے آئے تھے اور بگڑ گیا. رسول فخر کر رہے تھے علی میرے مہمان تھے. آ گئے جبریل. یا رسول اللہ خدا نے بعد السلام کہا ہے سب سے کہو جھگڑا نہ کرے, علی میرے مہمان تھے. امام وہ نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں یہاں پہ ہو یہاں پہ نہ ہو. قرآن نہیں پڑھا یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. کس لیے؟ تاکہ گواہی دے. تو گواہی وہ دیتا ہے جو دیکھے. جو دیکھیں. ہر فرقے نے امام کی ضرورت کو محسوس کیا ہے. ہر فرقے نے امام کی ضرورت کو محسوس کیا ہے. 73 فرقے 73 امام. مگر مشہور و معروف, اگر کوئی حنفی ہے تو اس کا امام حنفی ہے. اگر کوئی حنبلی ہے تو اس کا امام احمد ابن حنبل ہے. اگر کوئی مالکی ہے تو اس کا امام ہے مالک ہے. اگر کوئی شافعی ہے تو اس کا امام ہے شافعی ہے. 4 فرقے 4 امام. یہاں ایک فرقہ 12 امام. توجہ چاہتا ہوں. اب سمجھ میں آیا. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وہ کلنا محمد. ایک فرقہ 12 امام. امام کی ضرورت کو ہر فرقے نے محسوس کیا ہے. معیار یہ نہیں ہے کہ برسر اقتدار کون ہے. توجہ چاہتا ہوں کہ معیار یہ نہیں ہے کہ برسر اقتدار کون ہے. معیار یہ نہیں ہے کہ شورا کس کے حق پہ ہے. معیار یہ نہیں ہے کہ اجماع کس کے حق میں ہے. معیار یہ نہیں ہے کہ عمر کے لحاظ سے کون زیادہ ہے. معیار یہ نہیں کہ شورا کس کے حق پہ ہے. معیار یہ نہیں کہ سقیفہ کس کے حق پہ ہے. معیار یہ نہیں کہ عمر کے لحاظ سے بزرگ کون ہے. تو حضور معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ دیکھو پوچھتا کون ہے, بتاتا کون ہے. معیار یہ ہے کہ دیکھو پوچھتا کون ہے, بتاتا کون ہے. ہمیں تو اس لیے اپنی تاریخ پہ تو فخر ہے. کوئی علی کو پہلا امام مانے یا نہ مانے, مگر صاحب علم لدنی مانتا ضرور ہے. بس معیار یہ نہیں ہے کہ دیکھو شورا کس کے حق پہ ہے, اجماع کس کے حق پہ ہے, بلکہ دیکھو معیار یہ ہے پوچھتا کون ہے, بتاتا کون ہے. انس ابن مالک نے ایک روایت نقل کی ہے صحیح بخاری سے کہ رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دین کسے کہتے ہیں, دین کسے کہتے ہیں. رسول خدا نے جواب دیا دین یعنی خدا کی خیر خواہی, دین یعنی رسول خدا کی خیر خواہی, دین یعنی خدا کی کتاب کی خیر خواہی, اور دین یعنی امام وقت کی خیر خواہی. کیا کہا؟ دین کسے کہتے ہیں؟ خدا کی خیر خواہی, رسول کی خیر خواہی, قرآن کی خیر خواہی اور امام وقت کی خیر خواہی. اب جب مترجم نے اس حدیث کا ترجمہ کرنا چاہا تو بڑی مکاری سے کام لیا. کس طرح؟ دین کی جگہ پر دین لکھا, رسول کی جگہ پر رسول لکھا, قرآن کی جگہ پر قرآن لکھا, امام کی جگہ پر بادشاہ لکھا. جب پوچھا گیا یہ کیسا ترجمہ ہے, کہا لغت میں یہی لکھا ہوا تھا کہ امام یعنی بادشاہ. ان میں اور ہم
ہم میں فرق اتنا ہے کہ انہوں نے بادشاہ کو امام سمجھا اور ہم نے امام کو بادشاہ سمجھا، اور جو ہم نے سمجھا وہی شریفوں نے سمجھا۔ کس طرح؟ آواز دی شاہ حسین، شاہ حسین، بادشاہ حسین۔ فرق اتنا ہے، ہر بات پہ لغت، ہر بات پہ لغت۔ ذرا جا کے ان اہل لغت سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے لغت میں۔ لغت اگر اٹھا کے دیکھیں آپ، صلاۃ یعنی دعا، ہم استعمال کرتے ہیں نماز۔ تو یہ جو لغت کو فالو کرتے ہیں، جا کے ان سے کہیں کہ جب نماز کا وقت ہو مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے فجر کا وقت ہو، دعا کرو، واپس گھر آ جاؤ۔ جو لغت کو فالو کرتے ہیں، ایک لوجیکل سی بات ہے، ایک منطقی سی بات ہے۔ اگر امام کے معنی میں آپ لغت کو فالو کرتے ہیں، پھر صلاۃ کے معنی میں بھی لغت کو فالو کرو۔ کیا؟ فجر کا وقت ہو، مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرو، واپس آ جاؤ۔ ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، کوئی گزرنے والا پوچھے حضور صبح سے کیا کر رہے ہو، مسجد کے اندر کیوں نہیں جا رہے ہو، وہ یہ کہے نماز پڑھ رہا ہوں، تو پوچھنے والا یہ کہے کیسی نماز ہے، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجدہ۔ تو جس طرح امام کا معنی لغت نہیں بتا سکتی ہے، صلاۃ کا معنی بھی لغت نہیں بتا سکتی ہے۔ امام کا معنی جاننا چاہتے ہو تو پھر غدیر پڑھو، نماز کا معنی جاننا چاہتے ہو تو رسول کا وہ سجدہ پڑھو جب انہوں نے کہا سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے 70 مرتبہ۔ ہر بات پہ لغت، ہر بات پہ لغت۔ بس امام کی ضرورت کو ہر فرقے نے محسوس کیا ہے، حضور محسوس کیا ہے۔ وہ جو کسی کو اپنا امام بنائے، وہ جو کسی کو اپنا امام بنائے، ذرا پوچھے تو صحیح، اگر امام خود جنت میں نہ جائے تو پھر لوجیکل سی بات ہے، اگر امام بیچارہ خود جنت میں نہ جائے، ہم سے کہے تم کس قدر اعتبار و اعتماد کے ساتھ کہتے ہو، ہم نے کہا ہم سے کیا پوچھتے ہو، جا کے علی سے پوچھو جو جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے، جا کے ان سے پوچھو، صلوات بھیجے محمد امام کی ضرورت کو ہر فرقے نے محسوس کیا ہے۔ امام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ ممات الناس لم یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ جاہلیہ۔ کوئی زندگی گزارے اپنے امام وقت کی معرفت کو حاصل نہ کرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے امامت کا فلسفہ زمین کربلا میں بیان کر دیا کہ امامت اسے کہتے ہیں، امامت اسے کہتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں خون حسین کتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی 40 کے سلسلے میں 30 سے 35 ملین زائر آتے ہیں اور خانہ حسین کے گرد طواف کرتے ہیں۔ کیسا عشق ہے یہ 30 ملین زائر آج بھی نسل یزیدی کو پیغام دیتے ہیں کہ یزید مر گیا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ خوشنود یہ مولا حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ حسین مر گیا، یزید مر گیا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ صدام مر گیا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ یزید مرد آباد کا مطلب یہ ہے کہ سقیفہ مرد آباد، شورا مرد آباد، اجماع مرد آباد۔ حسین زندہ آباد کا مطلب یہ ہے کہ غدیر زندہ آباد، کربلا زندہ آباد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری،
حسین زندہ باد کا مطلب یہ ہے کہ غدیر زندہ باد، کربلا زندہ باد۔ آج بھی اتنی بڑی مخلوق الحمدللہ یہ کون ہے؟ ان للقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ حسین کی شہادت نے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی آگ لگا دی ہے کہ جس کی حرارت تا ابد کم نہیں ہو سکتی ہے، تا ابد کم نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر بات پہ، ہر عمل پہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، مارتے ہم ہیں اپنے آپ کو، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ ماتم پہ اعتراض، رونے پہ اعتراض، جب رونے پہ اعتراض کرتے ہیں تو پھر ہمیں بڑے بڑے رونوں کا یاد آتا ہے، کبھی میدان میں، کبھی کہیں پہ بڑے بڑے بزرگوں کا رونا یاد آ جاتا ہے۔ تو امام کی معرفت ضروری ہے عزیزان محترم، امام کی معرفت ضروری ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے کائنات کا ہر راز امام مبین کے پاس رکھا ہے۔ وَالْبَابُ مُبْتَلَى بِهِ النَّاسِ، زیارت جامع کبیرہ امام ہادی علیہ السلام سے۔ قرآن کی آیت وَأْتُوا الْبُيُوتَ بِأَبْوَابِهَا، خدا کہہ رہا ہے کہ جب بھی جانا ہو تو دروازے سے جاؤ۔ تو وہ کوئی لکڑی کا دروازہ نہیں ہے، لوہے کا دروازہ نہیں ہے۔ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں والباب مبتلا بہ الناس، وہ کوئی عام در نہیں ہے۔ نعمت چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، رزق چاہیے، اولاد چاہیے تو ہمارے در سے ملے گا، سب کچھ ہمارے در سے ملے گا۔ خداوند متعال نے جن کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا ہو، جن کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا ہو، وَلَوْلَا نَحْنُ مَا خَلَقَ آدَمَ وَلَا حَوَّا وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ وَلَا السَّمَاءَ وَلَا الْأَرْضَ۔ مولا فرماتے ہیں اگر ہماری تخلیق نہ ہوتی، خدا نہ آدم کو خلق کرتا، نہ حوا کو خلق کرتا، نہ جنت کو خلق کرتا، نہ دوزخ کو خلق کرتا، نہ عرش کو خلق کرتا، نہ فرش کو خلق کرتا۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں 82 مرتبہ خداوند متعال نے مختلف جگہوں میں قسمیں کھائی ہے، 82 مرتبہ، کہیں پہ نجم کی قسم، کہیں پہ چاند کی قسم، کہیں پہ والتین کی قسم، کہیں پہ والزیتون کی قسم، 82 قسمیں۔ مگر چیلنج کے ساتھ قرآن اٹھا کر دیکھیں کہ ان 82 قسموں میں خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہو، اپنی ذات کی قسم خدا نے قرآن میں نہیں کھائی ہے۔ جہاں پر خدا اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے وہ حدیث قصہ ہے۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، سورج بنا رہا ہوں، چاند بنا رہا ہوں، دریا، سمندر، کائنات، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، صرف اور صرف پنجتن پاک کے صدقے میں۔ یہ حدیث قصہ کی عظمت ہے جو آج کل لوگ حدیث قصہ کی سند پر اعتراض کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، پھر اعتراض کرنے والے ہمارے جوانوں کے ذہن میں شبہ ڈالتے ہیں مگر وہ شبہ رہتا نہیں ہے۔ ارے جس کی نسل کا آغاز، ہمارے ہاں نکاح صرف انکہتوں اور قبیلتوں کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ انکہتوں اور قبیلتوں سے پہلے ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں تاکہ نسل کی آبیاری ہو۔ اعتراض کرتے ہیں الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، پنجتن پاک کے صدقے میں خدا نے کائنات کو خلق کیا ہے، اپنی عزت کی قسم کھاتا ہے، اپنے جلال کی قسم کھاتا ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں وہ 5 تو چلے گئے، پھر بھی نظام کائنات چل رہا ہے، وہ بھول گئے کہ ہے کوئی پردہ غیب میں ان 5 جیسا کہ جس کے صدقے میں کائنات کا نظام چل رہا ہے۔
دعائے نطبہ ضرور اٹھا کر دیکھیں. بیمنہ رزق الورا، یعنی خدا جس کے صدقے میں روزی بانٹ دے. کوئی روایت نہیں، حدیث ہے. دعائے نطبہ ذرا دیکھیں. بیمنہ رزق الورا، جس کے توسط سے خدا پوری انسانیت کو رزق دے، اسے ائمہ معصومین علیہ السلام کہتے ہیں. میں جب بھی کوئی روایت پڑھتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ سند پیش کروں. رزق کی بات ہوتی ہے، جوان اکثر پوچھتے ہیں قبلہ فلاں صاحب سے روایت سنی کہ علی علیہ السلام رزق تقسیم کرتے تھے، تو کیا یہ سچ ہے؟ تو بڑی کوشش کی میں نے، روایت مل گئی. نسیم معرفت تفسیر زیارت جامع کبیرہ استاد آیت اللہ حسین گنجی اپنی کتاب میں تفسیر زیارت جامع کبیرہ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. کن کے لیے؟ وہ جو شک کرتے ہیں کہ علی روزی رزق تقسیم کرتے تھے. آ گئے قمبر. دیکھیں صرف میں یہ داد کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، لوگ اس قسم کے روایات کو پڑھتے ہیں پھر بغیر کسی تفصیل کے چھوڑ دیتے ہیں. جوانوں کے ذہن میں شک و شبہ ایجاد ہو جاتا ہے. فضہ کے پاس قمبر آئے. قمبر نے پوچھا فضہ ابو الحسن کہاں ہے؟ تو فضہ نے جواب دیا ارج المولا الی السماء لتقسیم الرزق لعباد. یعنی کیا؟ یعنی علی آسمانوں میں گئے ہیں بندگان خدا میں رزق تقسیم کرنے کے لیے. قمبر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شک کرنے لگا. کہا کہ فضہ طبیعت تو ٹھیک ہے. کہا اگر یقین نہیں تو چلو علی سے پوچھتے ہیں. یاد آیا امام وہ نہیں ہوتا جو یہاں پہ ہو وہاں پہ نہ ہو. آ گئے علی فصل میں کام کر رہے تھے. قمبر نے بعد السلام کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. فضہ سے آپ کے بارے میں پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو فضہ نے کہا کہ عرج المولا الی السماء لتقسیم الرزق لعباد. علی آسمانوں میں گئے ہیں تاکہ بندگان خدا میں رزق تقسیم کرے. تو علی نے کہا کہ مہ یا قمبر. قمبر چپ رہو. لعلک لم تؤمن بولایتنا وحق الایمان. کیا تمہیں ہماری ولایت پہ شک ہے؟ الدنیا وما فی الدنیا فی یدنا بمنزلۃ الجوزہ. قمبر یاد رکھو پوری کائنات مجھ علی کی نظر میں اس طرح ہے کہ کوئی انسان اپنی ہتھیلی پر اخروٹ کو رکھے. فرق یہ ہے قمبر اور فضہ میں. اگر قمبر کی تربیت گھر کے اندر ہوتی، فضہ کی تربیت صحرا کے پہلو میں ہوئی ہے، اس لیے فضہ کو یقین ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد. تو امام وہ نہیں ہوتا کہ جو یہاں پہ ہو وہاں پہ نہ ہو. جب خدا نے کہا کہ کائنات کا راز ہم نے انہی کے پاس رکھ دیا ہے. اٹھائے مفاتح الجنان اور زیارت مطلقہ امام حسین علیہ السلام کو ذرا پڑھیں. کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند متعال نے پوری کائنات کی کنجی انہی کے پاس رکھی ہے. یعنی پہلے یہاں سے آرڈر ملتا ہے تب لوگوں کی ظرفیت دیکھ کر یہ لوگ اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں. لوگ جو ہے، میں تاکید کرتا ہوں کہ زیارت جامع کبیرہ جو امام ہادی علیہ السلام سے مفاتح الجنان میں ہے حتماً آپ پڑھیں. امام زمان علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو زیارت عاشورہ پڑھنا ترک نہ کرے، نماز تہجد کو ترک نہ کرے، اور زیارت جامع کبیرہ کو ترک نہ کرے. بہت سے مومنین ہیں، نسخہ بتائیے امام سے ملاقات ہو، ملاقات ہو. یہ امام نے خود نسخہ دیا ہے.
امام نے خود نسخہ دیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں امام کا یہ جملہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی اصلاح کریں, تمہیں پھر مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی, میں خود تمہارے دروازے پر آ جاتا ہوں. رجب علی خیاط بہت ہی بڑے عارف گزرے ہیں, بہت ہی بڑے. رجب علی خیاط شاگرد نے کہا حضور کوئی نسخہ بتائیے, امام کا دیدار ہو, امام کی زیارت نصیب ہو. رجب علی خیاط نے کہا کہ دعائے عہد 40 دن پڑھو. 40 دن پڑھ کے اداس استاد کے قدموں پہ آ کے گرتا ہے, استاد مولا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی, کیا کروں. رجب علی خیاط نے یہ کہا یاد کرو اس دن کو جب تم مسجد سے نکل رہے تھے اور کوئی جوان سیڑھیاں چڑھ کے مسجد کے اندر جا رہا تھا, وہی تو امام تھے. پھر بھی سمجھ نہ آیا, امام کی معرفت اور زیارت کے لیے بصارت کی نہیں بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. بصارت کی نہیں بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے حضرات, ہم دور غیبت میں ہیں, دور غیبت میں ہیں. کیا ہم نے کوئی سلسلہ رکھا ہے کہ امام وقت سے ہم کوئی رابطہ رکھیں؟ وہ امام جسے کہتے ہیں حضرت خضر کے بارے میں مشہور ہیں, فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ حضرت خضر کا نام لیتے ہیں تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ گنہگار آنکھیں زیارت سے محروم ہے. تو حضرت خضر کون تھا؟ جس نے آب حیات پیا تھا. مہدی کون ہے؟ جو منبع آب حیات ہے. جمعے کے دن کی زیارت میں ہے, ذرا مفاتیح اٹھا کر دیکھیں, السلام علیک یا عین الحیات, یعنی خضر کو بھی مہدی کے صدقے میں زندگی مل رہی ہے. سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ, زندگی مل رہی ہے. تو حضرات ضرور کوئی نہ کوئی رابطہ امام زمان علیہ السلام کے ساتھ, کوئی نہ کوئی سلسلہ. ایک آسان نسخہ آج بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. استاد آیت اللہ صدیقی مشہد میں سخنرانی کر رہے تھے مسجد گوہر شاد میں. کہا کہ اگر کوئی مومن ہو اور وہ چاہے کہ اس کا رابطہ امام زمان کے ساتھ رہے, کچھ بھی نہ کر سکے, کم از کم ایک نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر امام مہدی کو ہدیہ کرے. اتنا چھوٹا اور پرمغز نسخہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام وہ ہیں جو غیروں کی مدد کرتے ہیں, غیروں کی مدد کرتے ہیں. تاریخ میں ہے, استاد حسین گنجی نقل کرتے ہیں کہ گاؤں میں بندہ خدا رہتا تھا جس کا کام یہ تھا کہ گھی وغیرہ بناتا تھا, مختلف گاؤں وغیرہ میں جا کے کاروبار کرتا تھا. ایک رات اندھیرا ہو گیا, معاشیت تھی, یہ بندہ خدا خود سنی تھا. اندھیرا ہو گیا, راستہ کھو گیا. کہا کہ ماں کہتی تھی کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے امام وقت کو یاد کرتے اور کہتے ہیں یا ابا صالح المہدی ادرکنے, یعنی امام زمان میری مدد کو آئیے. یہ جملہ یاد آیا. خدا کی قسم, مجھے اس منبر کی قسم ہے کہ میں دل آزاری کے لیے یہ باتیں نہیں کرتا ہوں, اپنی عقیدت ہے, دل آزاری کے لیے نہیں کرتا ہوں. یہ بندہ خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنوں کو بلایا, آواز دی, آئیے. جو نبی کے بلانے میں آئے ہو اس کے بلانے میں کیا ہے؟ کوئی خبر نہ ہوئی. پھر کسی کو بلایا, پھر کوئی خبر نہ ہوئی. تیسرے کو بلا کے روک کے کہتا ہے عزت کا معاملہ ہے, آئیے. نہیں آیا. اب کہا کہ خلاص ختم, ماں کے امام کو پکارتا ہوں. آواز دی یا ابا صالح المہدی ادرکنی. جملہ ختم ہوا, امام ظاہر ہوئے. کہا بتاؤ کیا مسئلہ
مسئلہ ہے، کہا کہ راستہ گم ہو گیا ہے۔ مولا نے نہیں کہا یہاں جاؤ یہاں جاؤ گھر پہنچ جاؤ گے، کہا اپنا ہاتھ دو۔ اپنا ہاتھ دو، اپنا ہاتھ دیا، مولا سفر کرنے لگے۔ جب گھر کے پاس پہنچ گئے، یہ بندہ خدا کہتا ہے یہ سفر اتنا اچھا رہا، یا امام زمان کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ رہے۔ مہدی نے کہا بڑا عجیب جملہ، دل تو میرا بھی کر رہا ہے مگر کیا کروں، پوری کائنات سے مجھے لوگ اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ مجھے اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ بس یاد آیا امام وہ نہیں ہوتا جو یہاں پہ ہو وہاں پہ نہ ہو۔ امام ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ امام موجود ہوتے ہیں۔ حضرات آغا دانشمند کہتے ہیں کہ جمکران میں ہمارے استاد نے جو حضرات مشرف ہوئے قم المقدس مسجد جمکران، کہ وہاں پہ ہمارے استاد نے امام زمان علیہ السلام کی زیارت کی، بڑے مسائل کہے امام نے، مگر ایک جملہ کہا کہ جس کی وجہ سے آج تک میں جل رہا ہوں۔ کہا کون سا جملہ؟ کہا امام کو جب میرے استاد نے دیکھا تو امام کی آنکھوں کے نیچے جو ہے حلقے پڑ گئے تھے، حلقے پڑ گئے تھے۔ میں نے کہا حضور سرکار بیمار ہیں آپ؟ کہا نہ۔ صحت ٹھیک ہے؟ کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ آنکھوں کے نیچے حلقے، سیاہ حلقے کیسے ہیں؟ ایک جملہ کہا، بڑا عجیب جملہ، آگ لگ گئی، آتش لگ گئی۔ مولا نے کہا کہ یہ حلقے اس لیے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے دن بھر گناہ کرتے ہیں، میں رات کو اپنا سر سجدے میں رکھ کے خدا کے حضور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے چاہنے والوں کے اوپر عذاب نازل نہ ہو، ہمارے چاہنے والوں کے اوپر عذاب نازل نہ ہو۔ خدا را امام زمان سے رابطہ رکھیں، دنیاوی غفلتوں سے کچھ ہوشیار ہو جائیے، متنبہ ہو جائیے، 5 منٹ 10 منٹ امام سے رابطہ رکھیں۔ وعدہ ہے کہ میں خود تمہارے در پہ آ جاتا ہوں۔ شاہ کا دور تھا، مشہد میں ایک علامہ ہے سستانی، باقر سستانی کے نام سے، کہتا ہے میں دعائے عہد کا چلہ کاٹ رہا تھا مشہد الرضا میں۔ 40ویں دن میں نے دیکھا کہ گلی سے کسی گھر سے عجیب نور نکل رہا تھا، عجیب نور نکل رہا تھا۔ میں نے جا کے دیکھا یہ نور کیسا ہے؟ جا کے دیکھا میں نے کہ پرانا سا گھر ہے، وہاں سے یہ نور نکل رہا ہے۔ دستک دی، کسی نے دروازہ کھولا، جب میں اندر گیا ہوں تو وہاں پہ امام کی زیارت نصیب ہوئی، لیکن عجیب حالت تھی۔ ایک کمرے میں تابوت رکھا ہوا ہے، جنازہ ہے، چادر ڈالی ہے، امام اس کے پاس بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں۔ مولا نے میری طرف اشارہ کیا، کون کہہ رہا ہے؟ باقر سستانی، میری طرف اشارہ کیا، ان کی طرح بنو، اپنے آپ کو تکلیف اور زحمت میں نہ ڈالو، ان کی طرح بنو، میں خود تمہارے گھر آ جاتا ہوں۔ اچھا وہ جنازہ کس کا تھا؟ امام نے کہا یہ ایک بڑھیا خاتون ہے۔ شاہ کے دور میں شاہ نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ کوئی بھی عورت اپنے گھر سے حجاب کے ساتھ نہ نکلے۔ یہ خاتون 7 سال تک کہ میں بغیر حجاب کے نہ نکلوں، 7 سال تک اپنے گھر سے نہیں نکلی ہے۔ تو اپنا عمل ان کی طرح کرو، میں خود تمہارے در پہ آ جاؤں گا۔ حضرات سلسلہ انشاءاللہ کل رات کی گفتگو میں ضرور اسی عنوان پہ پھر گفتگو ہوگی، لیکن جو کچھ بھی ملے گا اسی در سے ملے گا۔ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے کمال تک پہنچنے کے لیے، تو کمال تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے ہیں، پہنچ جائے انسان نہ پہنچ جائے، لیکن فرش عزائے حسین وہ وسیلہ ہے کہ رسول فرماتے ہیں من زار الحسین کان کمن زارہ اللہ فی عرشہ،
جس نے حسین کی زیارت کی وہ سمجھے اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی۔ تو ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں، روزہ کس لیے رکھتے ہیں، اعمال کس لیے بجا لاتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا سے دن بدن نزدیک ہو جائے۔ تو خدا سے نزدیک ہونے کے لیے سب سے بہترین راستہ مجلس حسین میں شرکت کرنا ہے خلوص کے ساتھ، اور عزاداروں کی قدر کریں، عزاداروں کی عظمت کو سمجھیں۔ قاسم نامی کوئی بندہ تھا ایران میں، کام اس کا یہ تھا کہ سڑک پہ ریڑی لگاتا تھا اپنے زمانے کا بہت بڑا گنڈا۔ جس انجمن میں جایا کرتا تھا وہاں اس انجمن کی تعداد 5000 تقریباً تھی، لیکن قاسم کے آنے کی وجہ سے سال بسال عزاداروں کی تعداد میں کمی آ گئی۔ کہا کہ ہم اس بندے خدا کی وجہ سے انجمن میں نہیں جائیں گے، اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کی گفتار ٹھیک نہیں ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں۔ قاسم کی وجہ سے 5000 کی تعداد 100-150 میں پہنچ گئی۔ کس کی وجہ سے؟ قاسم کی وجہ۔ یہ تھا مخلص تھا، انجمن میں مجلس حسین میں وہ خدمت کیا کرتا تھا جو عام بندہ نہیں کر پاتا تھا، مخلص تھا، مگر یہ کہ کردار صحیح نہیں تھا۔ جو انتظامیہ والے تھے ایک دن آ گئے قاسم کے گھر، ان میں سے ایک بزرگ نے، ڈرتے تھے وہ، اتنا بڑا گنڈا کس طرح بات کریں، کسی بزرگ نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے پوچھا، قاسم آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ قاسم نے کہا کس حسین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ابا عبداللہ الحسین۔ رو کے کہنے لگا میری جان قربان، میری اولاد قربان، میرا خاندان حسین پہ قربان ہو۔ دوسرا سوال، کہا قاسم اگر کسی شخص کی وجہ سے عزاداران حسین کے آنے میں ان کی تعداد میں کمی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو قاسم نے کہا کہ اس شخص کو ہیئت میں، انجمن میں، مرکز میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک مرتبہ بزرگ نے کہا آپ کی وجہ سے حضور 5000 بندے آتے تھے، اب 150-200 کی تعداد رہ گئی ہے، خدا آپ آئندہ مجلس میں نہ آیا کریں، مجلس میں نہ آیا کریں۔ یہ کہہ کے نکل گئے، بس آپ کی زحمت تمام، یہ کہہ کے نکل گئے۔ صبح ہو گئی، انتظامیہ میں سے کسی بزرگ نے رو کے آ کے دوسرے انتظامیہ کے والوں کے گھر کے پاس دستک دی، کہا کہ نکلو قیامت ہو گئی ہے۔ دوسرے نے تیسرے کہا میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، تیسرے نے کہا میں نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے، چوتھے نے کہا میں نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے، پانچویں نے کہا میں نے بھی خواب۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ دیکھا ہے کہ مولا حسین شکایت کر رہے تھے میرے عزادار کو کس لیے مجلس سے تم نے نکالا ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میرے عزادار کو کس لیے مجلس سے نکالا ہے؟ آ گئے پانچوں کے پانچوں بزرگ قاسم کے گھر میں، دستک دی۔ قاسم کے بیٹے نے دروازہ کھولا، رو کے کہتا ہے جلدی آئیے، میرا بابا اپنا سر دیواروں سے مار رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعل اللہ من الباقین۔ آئیے میرے بابا اپنا سر دیواروں سے مار رہے ہیں، رو کے کہتے ہیں یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ یہ پانچوں بزرگ آ گئے، جا کے دیکھا کہ تہ خانے میں قاسم نے 10 راتوں میں، بچوں نے کہا مسجد نہیں جانا، مجلس سننے نہیں جانا، 10 راتوں میں یا 7 راتوں میں قاسم نے بہانہ کیا، بچوں سے کہا تم جاؤ میں آ رہا ہوں۔ اتنی شرمندگی کیا کیا، تہ خانے میں ایک سیاہ چادر لگائی، ایک کتاب اٹھا کر خود نوحہ پڑھتا ہے، خود ماتم کرتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، جعل اللہ من الباقین۔ بیٹے نے کہا یہ بابا اپنا سر دیواروں سے مار رہے ہیں۔ آ گئے پانچوں بزرگ، رو کے قاسم کے ہاتھوں پہ گرتے ہیں۔ کہا کہ قاسم کیا ہوا؟ کہا کہ بس نہ پوچھئے، کہا کہ ہم پانچوں آپ کے پاس آئے ہیں معافی کے لیے، ہمیں معاف کرو، ہم نے تمہیں مجلس حسین سے نکال دیا ہے۔ قاسم نے کہا ہاں میں نے بھی حسین کو خواب میں دیکھا تھا، حسین نے بھی آپ لوگوں کی شفاعت کی ہے، میری وجہ سے ان کو معاف کرنا۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میری وجہ سے ان کو معاف کرنا۔ مگر ایک جملہ اور بھی کہا ہے، قاسم اگر تو میرا عزادار ہے پھر کیوں غلط کام کرتا ہے، کیوں میرے دل کو آگ لگاتا ہے؟ قاسم رو کے کہتا ہے مولا حسین سے میں نے رو رو کے کہا مولا مجھے معاف کیجئے، مجھے پتا نہیں تھا میرے اعمال کی وجہ سے آپ کے دل کو آگ لگی رہی۔ حسین کون ہے؟ وہ کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، وہ کریم گھرانہ ہے کہ جو ایک ہی لمحے میں حر کو حر علیہ السلام بنا دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اتنا کریم، اتنا کریم، اتنا کریم، اتنا کریم حسین۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا کو حسین کا انداز بڑا پسند آیا ہے۔ زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے، عجیب جملہ ہے، السلام علیکہ یا سار اللہ، تجھ پر سلام ہو اے خون خدا، اے خون خدا تجھ پر سلام ہو۔ کیسا رابطہ ہے، کیسا سلسلہ ہے؟ من احب شیئا فقد احب آثارہ، انسان جب کسی شے سے محبت کرتا ہے تو اس شے کے ہر اثر سے بھی محبت کرتا ہے۔ خدا کو حسین کی ذات سے محبت ہے۔ اس جملے پہ ذرا غور کیجئے، خدا کو حسین کی ذات سے محبت ہے۔ اب جن جن چیزوں کو آپ حسین سے نسبت دیں گے، کوئی خریدار ہو نہ ہو خدا خریدار ضرور ہے۔ سبیل لگائے خدا خریدار ہے، گریہ کرے خدا خریدار ہے، ماتم کرے خدا خریدار ہے، صدقہ دے خدا خریدار ہے، نیاز دے خدا خریدار ہے، ماتم کرے خدا خریدار ہے۔ کیونکہ ان تمام چیزوں کی نسبت حسین سے ہے، اور خدا کو حسین کی ذات سے محبت ہے۔ خدا کو حسین کی ذات سے محبت ہے۔ عظمت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ ذاکر حضرات پڑھتے ہیں کہ حسین نے مدینہ چھوڑا، چھوڑا نہیں چھڑوایا گیا۔ حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ آج اسیروں کا کاروان، اجرکم علی اللہ، کربلا پہنچا ہے یہ کاروان۔ مگر وہ قافلہ جب مدینہ سے نکلا تھا اور وہ قافلہ جب کربلا میں تھا، اور آج جو قافلہ کربلا واپس پہنچا ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ جب مدینہ سے نکلے تو اکبر بھی ساتھ میں تھے، عباس بھی ساتھ میں تھے، اور بھی ساتھ میں تھے۔ شرم کر کے نہ روئے، یہ رونا زینب کی حسرت ہے، یہ رونا 4 سالہ یتیم بچی کی حسرت ہے۔ آپ روئیں کوئی تازیانہ نہیں مارے گا، آپ روئیں کوئی تماچا نہیں مارے گا۔ فرق یہ ہے، اجرکم علی اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ فرق یہ ہے کہ جب مدینے سے کاروان نکلا، عباس بھی ساتھ میں تھے، علی اکبر بھی ساتھ میں تھے، اونو محمد کتنے فخر کے ساتھ ہے نا شہزادی زینب کو اپنے ہاتھوں سے سوار کیا۔ مگر یہی کاروان جب کربلا پہنچا تو عاشور کے دن عباس چلے گئے۔ میر انیس بڑا سخت جملہ کہتا ہے، کیا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا سخن، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ کہ انسانیت کہاں پہ تھی؟ اگر کسی گلی میں کوئی عیسائی ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی مصیبت آ جائے، انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، پوچھتا ہے انسان کہ کیا ہوا۔ مگر زینب وہ ہے، سجاد وہ ہے جن سے کسی نے بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ پوچھنا تو دور، جب سکینہ پوچھتی تھی نا کہ میرے بابا کہاں ہے۔ اجرکم علی اللہ، مجھ سے اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں پوچھے کہ فلاں چیز کہاں پہ رکھی ہے، میں اشارہ کرتا ہوں وہاں پہ رکھی ہے۔ مگر وہی سکینہ جب پوچھا نا، دیر ہو گئی، حسین نہ آئے، پوچھا میرے بابا کہاں ہے، اے شیخ
بتاؤ شیخ نے کمان میں تیر رکھا حسین کی لاش کی طرف پھینکا جہاں جاؤ تیرا بابا وہاں پہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اکثر پڑھتے ہیں کہ شمر صرف تماچا مارتا تھا نہ آیت اللہ صدیقی پڑھتے ہیں جس کے سامنے آتی تھی وہ تماچا مارتا تھا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایک بڑے آدمی کا ہاتھ کتنا بڑا ہوتا ہے اے سکینہ تیرے رخسار پہ قربان اسی لیے تو جب سر حسین زندان میں سکینہ کے سامنے رکھا گیا نا سکینہ سید جو بیٹے ہیں مجھے معاف کریں ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں سر حسین کو جب رکھا گیا نا کہا لو تیرا بابا آ گیا سکینہ نے یہ نہیں کہا پانی نہیں ملا سکینہ نے یہ نہیں کہا تماچے لگے سکینہ نے یہ نہیں کہا تازیانہ لگا پتہ ہے کیا کہا کہا بابا جو عید میں ملے تھے نا وہ شمر لے گیا جو عید میں ملے تھے وہ شمر لے گیا اے ظالم خدا کی لعنت ہو تم پر اگر تو کہہ دیتا سکینہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اتار کے دے دیتی مگر جب گوشوارے چھینے گئے تو کرتا خون سے بھر گیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ فرق سمجھ میں آیا جو مدینے سے کاروان نکلا تھا اور جب کربلا سے نکلا تو نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے نہ اون ہے نہ محمد ہے نہ قاسم ہے نہ حبیب ہے زینب نے سب کو سوار کیا جب دیکھا کہ کوئی نہیں بچا کس لیے کہ زینب کو سوار کرے رو کے کہتے السلام علیکہ یا جدہ مقتل میں نہیں لکھا رہے جس کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہو کس طرح وہ سواری پہ بیٹھ جائے اجرکم اجرکم اللہ کاروان نکلا کوفہ کوفہ میں کیا استقبال ہوا کہیں سے پتھر آ رہا ہے کہیں سے کھجور کہیں سے خشک روٹی لیکن سکینہ رو کے کہتی تھی کھجور نہیں چاہیے میری پھوپھی زینب کو چادر چاہیے اسی لیے بیماری کربلا سے جب پوچھا کہ کون سا منظر سخت تھا رو کے کہتا ہے شام مر جاتا سجاد قسمت میں شام کا بازار نہ ہوتا مر جاتا سجاد قسمت میں شام کا بازار نہ ہوتا شام تک ہے سکینہ بھی ہے مگر اب جب شام سے کاروان نکلتا ہے کاروان جب آ جاتا ہے جہلم کے دن اب سکینہ بھی نہیں ہے اب سکینہ بھی نہیں ہے قربان جاؤ بی بی آپ کی مظلومیت پر کہتے ہیں کہ جب غسالہ نے غسل دیا سکینہ کو نا مجھے نہیں پتا جہلم کے دن سکینہ کا ذکر بار بار کس لیے آ رہا ہے کہ جب غسالہ غسل دے رہی تھی سکینہ کو ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اوپر کر کے رو کے کہ اس بچی کا وارث کون ہے زینب رو کے کہتی ہے اب تک اتنی مصیبتیں آ رہی تھی اب کون سی نئی مصیبت آ گئی ہے غسالہ کہتی ہے اس بچی پر کیا ہوا ہے کیا گزری ہے اس کی پشت پر کیا ہے زینب نے کہا یہ بچی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی یہ بچی اپنے بابا کو روتی تھی ایک شمر تھا ملعون تھا جب یہ روتی تھی وہ تازیانہ مارتا تھا اشرکم اللہ جعل اللہ من الباقین جعل اللہ من الباقین بس چند جملے مسائب کے آج ام المصائب کا دن ہے زینب ام المصائب سکینہ بنت المصائب ہے کاروان آیا لکھا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نابینا ہو چکے تھے فرات میں جا کے غسل کیا سفید لباس پہنا
عطیہ سے کہتے ہیں کہ مجھے قبر حسین کے پاس لے کے چلو، میرا ہاتھ قبر حسین کے اوپر رکھو۔ جب جابر نے اپنا ہاتھ رکھا نا قبر حسین پر، ایک مرتبہ رو کے کہتا ہے واہ حبیبا، واہ حسینا، واہ مولایا۔ روتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جابر آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بے ہوش ہو گئے۔ کوئی جا کے زینب سے پوچھے، جابر آپ نے نہیں دیکھا کہ جب کن خنجر سے حسین کا گلا کٹ رہا تھا؟ جابر آپ نے نہیں دیکھا جب عباس کے بازو قلم ہوئے؟ جابر آپ نے نہیں دیکھا کہ حسین کا سر جب لو کے نیزہ پہ بلند ہوا؟ آپ بے ہوش ہو گئے تو پھر زینب کی حالت کیا ہوگی؟ اجرکم علی اللہ جعل اللہ من الباقین۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ جابر آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ وائے زینب، ہائے زینب، ہائے زینب۔ جو ایک جملہ عرض کروں، برداشت نہیں کر پائیں گے، میں مصائب ختم کر رہا ہوں، لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، مگر آج چونکہ چنوں میں یہ جملہ ضرور کہوں گا۔ زینب نے بہت کچھ دیکھا، اسی لیے جب کاروان مدینہ آیا ہے نا تو اماں زہرا کی قبر پہ جا کے زینب رو کے کہتی ہے اماں دربار دیکھا، تکلیف نہیں ہوئی۔ اماں دربار دیکھا، تکلیف نہیں ہوئی۔ چادر چھینی گئی، تکلیف نہیں ہوئی۔ تازی آنے لگے، تکلیف نہیں ہوئی۔ بازاروں میں گھمایا گیا، تکلیف نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ قبر زہرا میں زلزلہ آ جاتا ہے، زہرا کہتی بیٹی زینب پھر تکلیف کہاں پر ہوئی؟ رو کے کہتی ہے تکلیف وہاں پر ہوئی جب میں 70 قدم دور کھڑی تھی، شمر سینہ حسین پہ سوار تھا۔ میں رو کے کہتی دو نہ مارو میرے حسین کو، اپنا خود خنجر دیکھو اور میرے حسین کا گلا دیکھو۔ آخری جملہ جب زینب نے یہ کہا نا کہ تکلیف یہاں پر ہوئی، میں 70 قدم دور کھڑی تھی،